سنی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا. آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں. اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں ذکر، اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کیوں کہتا؟ میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا برا کرتا. یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے. شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا. اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے. اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہا. میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے؟ صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا. وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سورا کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو. انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی یا یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے جانتی تھی. اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا. یہ بات تھی ان کی طرف سے. سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا. یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار پٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا اس کو اپنا اپنا رنگ سامنے دیتے. پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے. حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو مار لڑا، حضرت عمر جو کہتا پھر لعنت نہ کرتا. اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا. جو سنا ہے میں نے تو کہا کہ سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا. اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی. میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کے محبت. مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے. اس کا اثر تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں. اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. مطلب وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب ہے نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 بھی بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے. یہ باتیں ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں، کتابیں نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کے یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی بات بند کرتے رہے. مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں. میں